الرحمن الرحیم سورۃ النساء کی آج تلاوت کی گئی ہے۔ اس سورت میں 20 رکوع ہے، مدنی سورت ہے، اور یہ غزوہ بدر کے بعد کے زمانے میں اکثر یہ سورت نازل ہوئی، چونکہ بدر کے بعد مسلمانوں کو یک گنا ایک ریاست ملی ہے جس کو ہم ریاست مدینہ کہتے ہیں۔ اب اس ریاست مدینہ کے خد و خال کیا ہوں گے، وہاں جو کمزور طبقہ ہے ان کے حقوق کیسے ہوں گے، اس صورت میں بڑی تفصیل کے ساتھ ان کے حقوق کو بیان کیا گیا، کیونکہ معاشرے میں دو جو ہے نا لوگ جو کمزور ہوتے ہیں، ایک خواتین اور دوسرے یتیم۔ تو یتیم اور خواتین کے حقوق کو اس صورت میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ ابتدا میں اس صورت کی ابتدا یا ایھا الناس اتقوا سے کی گئی۔ پچھلی جو صورت ہے اس کی بالکل جو آخری آیت ہے واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اب تقوی کیا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی، وہاں اس کو جو ہے نا کنٹینیو اور جو ہے نا آگے چلایا گیا ہے۔ سب سے پہلا ایک جو اسلامی نظریہ اور انقلابی نظریہ بیان کیا گیا ہے کہ سب کا خدا ایک ہے۔ دوسری بات یہ بیان کی گئی کہ مرد و زن دونوں کا خدا بھی ایک ہے، مرد و زن کے خدا میں کوئی فرق نہیں ہے، اور سب کے جو جد امجد ہے وہ بھی ایک ہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام۔ تو ذات کے اعتبار سے عورت اور مرد میں کوئی فرق نہیں ہے۔ پھر آگے جیسے میں نے کہا کہ دو قسم کے طبقے ہیں جو کمزور ہے، ان کے جو ہے نا حقوق بیان کیے گئے ہیں، جس میں ایک یتیم ہے، اور یتیموں میں بھی زیادہ خواتین کا جو ہے نا وہ بیان کیا گیا ہے، اور پھر آگے خواتین کے حقوق، اس لیے سورت کا نام بھی سورہ نساء جو ہے نا رکھا گیا ہے۔ جو ہے نا یتیم بچیوں سے متعلق بات کی ہے کہ اگر تمہیں ان کے مال پہ نظر ہو اور مال کے لیے تم اس سے نکاح کرنا چاہتے ہو تو ان سے نکاح نہ کیا کرو، بلکہ ان کو کسی اور کے نکاح میں دے دیا کرو۔ پھر آگے جو ہے نا نکاح کی اجازت دے دی ہے، 1 2 3 4 تک کی اجازت دی ہے، لیکن اس کے لیے شرط لگائی ہے کہ عدل اور انصاف ہو۔ اچھا، اسی صورت کے بالکل آخر میں 5ویں پارے میں وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، وہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ تم اگر بہت زیادہ بھی کوشش کرو نا تو بیوی کے درمیان عدل نہیں کر سکتے ہو۔ اب دیکھو دونوں آیتوں میں بظاہر یہاں اللہ فرما رہے عدل کرو، دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں کہ تم عدل نہیں کر سکتے ہو۔ جہاں عدل کا حکم ہے وہ ظاہری چیزوں میں ہے، اور جہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ تم عدل نہیں کر سکتے ہو وہ دل کا معاملہ ہے، کیونکہ دل کے معاملے میں عدل ممکن نہیں ہے، کیونکہ دل تو اللہ تبارک و تعالی کے قبضے میں ہے، جس کی طرف زیادہ مائل ہو بندہ اس کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے ازواج مطہرات میں عدل اور انصاف کرتے تھے، لیکن ساتھ میں یہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہم ھذا قسمی، اے اللہ یہ میری تقسیم ہے جو میں کر رہا ہوں، لیکن جس چیز کا میں مالک نہیں ہوں اس میں تو مجھے ملامت نہ کرنا، اور وہ کیا ہے، وہ دل کا معاملہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دلی طور پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے محبت زیادہ تھی، لیکن جو ہے نا نفقے میں، خرچے میں، معاملات میں سارے ازواج مطہرات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر رکھتے تھے۔ پھر آگے جو ہے نا یتیموں کا تذکرہ ہے کہ یتیموں کو ان کا مال جو ہے نا اگر وہ بچے ہیں ابھی تو ان کے مال کو اپنے پاس سنبھال کے رکھا کرو، اپنے مالوں کے ساتھ نہ ملایا کرو، ان کا مال جو ہے نا ان کی بلوغت سے پہلے ہڑپ نہ کیا کرو۔ ہاں جب وہ بالغ ہو جائے اور رشد تک پہنچ جائے، جب آپ سمجھ لو کہ اب یہ اپنے مال کو سنبھال سکتے ہیں تو ان کا مال ان کے حوالے کر دیا کرو۔ اس انتظار میں نہ رہو کہ بھئی یہ جب بہت زیادہ بڑا ہو جائے گا، نہیں، جب اس کو مال سنبھالنے کی طاقت اور قوت آ جائے تو اس کو اس کا مال دے دیا کرو۔ اور جو یتیموں کا مال کھاتا ہے وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ ڈال رہا ہے، اور قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی اس کو جہنم کی آگ میں پھینکے گا۔ آگے پھر
وراثت کے احکامات بیان کیے گئے ہیں۔ وراثت میں بھی چونکہ کمزور جو ہے نا خواتین ہوتی ہے، اس لیے خواتین کے اللہ تبارک و تعالی نے جن 12 لوگوں کے حصے مقرر کیے ہیں ان میں 8 خواتین ہے، 4 مرد ہے، اور وہ 4 مرد جن کے اللہ نے حصے مقرر کیے ہیں وہ بھی جو ہے نا کمزور والے مرد ہے، جو ہے نا مضبوط اور طاقتور مرد کا حصہ اللہ تبارک و تعالی نے مقرر نہیں کیا۔ ان کو ان کے حصے دینے کے بعد جو بقایا بچتا ہے وہ سارا کا سارا طاقتور کو، ظاہری بات ہے بیٹے کا حصہ قرآن نے مقرر نہیں کیا کہ بیٹے کو کتنا دیا جائے گا، بیٹی کا مقرر کیا کہ بھئی بیٹی اگر ایک ہے اور مرد اس کے ساتھ یعنی لڑکا نہیں ہے تو آدھا دے دو، اگر 2 یا 2 سے زیادہ ہے تو 2/3 دے دو، اگر بھائی ساتھ ہے تو بیٹی کا حصہ جو ہے نا آدھا، اور اس کا جو دگنا ہے وہ کس کو دے دو؟ وہ لڑکے کو دے دو۔ گویا یہاں پر بھی معیار لڑکے کے حصے کے لیے عورت کے حصے کو بنایا، اور بنایا اسی لیے تاکہ جو ہے نا پہلے عورت کا حصہ نکلے تب مرد کا حصہ نکلے گا، اگر عورت کا حصہ نہ نکلے تو مرد کا حصہ نکالنا ممکن نہیں ہے۔ پھر آگے معاشرے میں جو ہے نا انسانی سوسائٹی کی جو بنیاد ہے وہ 2 چیزوں پر ہوتی ہے، ایک مال پر ہے اور ایک ربط پر ہے۔ ایک مال ہونا چاہیے، دوسرا رابطہ ہونا چاہیے۔ مال کے معاملات تو بیان کر دیے، وراثت کے بیان کر دیے، یتیموں کے اموال کو نہ کھانے کا حکم دے دیا۔ آگے پھر جو ہے نا یہ ربط والا، کہ ربط میں جو سب سے بنیادی ربط ہوتا ہے یہ مرد اور عورت کے بیچ میں ہوتا ہے۔ اب مرد اور عورت کے بیچ میں جو ربط ہوتا ہے یہ سوسائٹی، جیسے شادی ہوتی ہے نا تو ہر آدمی کی ایک خاندان کی ٹری بن جاتی ہے، اس سے پہلے کسی کے خاندان کی ٹری نہیں بنتی ہے، ٹری یعنی گویا کہ شادی کے بعد بنتی ہے، تو گویا کہ یہ اس مرد کے خاندان کی بنیاد ہے۔ اب 2 طرح کے جو ہے نا وہ مرد اور عورت کا تعلق ہے، ایک حلال کا ہے ایک حرام کا ہے۔ اگر حرام کا ہے تو ظاہری بات ہے سوسائٹی تباہ و برباد ہوگی، لیکن اگر یہ حلال کا ہے جس کو ہم نکاح کہتے ہیں تو اس سے سوسائٹی پھلے گی پھولے گی اور سوسائٹی بہتری کی طرف جائے گی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ اگر خواتین میں سے کوئی اس طرح کی برائی کر لے تو ان کو پھر سزا دینی چاہیے، اور جو ہے نا یہاں پر تو جو حکم ہے کہ بھئی ان کو گھروں میں روکے رکھو تا یہ کہ اللہ تبارک و تعالی کا اگلا حکم آ جائے، اور اگلا حکم پھر اللہ تبارک و تعالی کا سورہ نور میں آیا کہ بھئی جو ہے نا ان کو اگر شادی شدہ ہے تو ان کو رجم کیا جائے، اور اگر غیر شادی شدہ ہے تو ان کو کوڑے جو ہے نا مارے جائے۔ لیکن اس کے باوجود بھی اگر توبہ کر لے، جو اس وقت کا حکم تھا کہ توبہ کر لے، اللہ کے سامنے پچھلا جو گناہ ہوا ہے اس پر ندامت، آئندہ نہ کرنے کا عزم، اللہ تبارک و تعالی کی طرف رجوع، تو فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، اللہ تبارک و تعالی اس کی توبہ کو معاف کر دیتا ہے، اس کو معاف کر دیتا ہے اور اس کا گناہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور جو بندہ جو ہے نا بار بار گناہ کرتا ہے جو ہے نا، اور یہاں تک کہ اس کو موت آتی ہے اور موت کا بالکل آخری وقت میں اب کہتا ہے انی تبت الآن، اب میری توبہ ہے، تو اس کی توبہ قابل قبول نہیں ہے۔ آگے پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم عورتوں کے وارث بن جاؤ زبردستی، کوئی یتیم بچی رہ گئی اور تم زبردستی اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہتے ہو، ایسا نہیں ہے۔ اور جو ہے نا اگر ایسا کوئی خاتون ایسی ہے کہ جو ہے نا برائی کر رہی ہے یا جو ہے نا اس طرح کی صورتحال میں، تو پھر ایسی صورت میں ان کے ساتھ جو معاشرت ہے اچھے طریقے سے جو ہے نا کرو۔ پھر اگر کسی عورت کو تم نے نکاح کے بعد ڈھیر سارا مال دیا ہوا ہے اور تمہارا نکاح ختم ہو گیا، تعلق ختم ہو گیا، تو فلا تاخذوا منہ شیئا، تو ان سے کچھ لینا بھی نہیں ہے، جو ان کے پاس ہے وہ ان کو دے دو۔ اور یہ تم کیسے لوگے، حالانکہ تم اس سے فائدہ اٹھا چکے ہو اور اس فائدے کے بدلے میں تم نے یہ سارا مال اس کو دیا ہے۔ پھر جو ہے نا جن کے ساتھ تمہارے آباء و اجداد کا نکاح ہوا ہے ان کے ساتھ کبھی بھی نکاح نہ کرو، ہاں پیچھے جو ہو چکا ہے وہ معاف ہے۔ آگے پھر محرمات کو بیان کیا گیا ہے، جن عورتوں کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے، ماں کے ساتھ، اور یہ اوپر تک جاتا ہے، نانی، دادی، پر نانی، پر دادی، بیٹیوں کے ساتھ، پوتی، پڑ پوتی، بہنوں کے ساتھ، پھوپھیوں کے ساتھ، خالاؤں کے ساتھ، بھتیجیوں کے ساتھ، بانجیوں کے ساتھ، اور وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلائے یعنی رضاعی ماؤں کے ساتھ اور رضاعی بہنوں کے ساتھ، اور تمہارے جو بیویاں ہیں ان کے ماؤں کے ساتھ، اور ان کے ساتھ جو بچی آئی ہوتی ہے بیوی کے ساتھ ان کے ساتھ نکاح کرنا۔ اور جو ہے نا اگر شوہر
کہ جو ہے نا ربیبہ ہے کہ جو بیوی کے ساتھ جو بچی آئی ہوئی ہے ان کے ساتھ، اور اسی طرح وحلائل ابنائکم بہوؤں کے ساتھ جو ہے نا کبھی بھی نکاح کرنا جائز نہیں ہے، اور دو بہنوں کو اور پھوپھی جو ہے نا بھتیجی کو، خالہ بانجی کو ایک نکاح میں جمع کرنا جائز۔ یہ جو ہے نا سارے بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرماتے ہیں اس کے علاوہ باقی ساری عورتیں تمہارے لیے کیا ہے؟ حلال، اور ایک اور ہے والمحصنات من النساء، جو کسی اور کے نکاح میں ہے اس سے بھی نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ پھر اس نکاح کے لیے جو بنیادی چیزیں ہیں وہ جو ہے نا 4 شرائط ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ ایجاب و قبول ہو، یعنی ایک طرف سے ایجاب ہو جس آفر ہو، اور دوسری طرف سے جو ہے نا ایکسیپٹنگ ہو یعنی ایجاب و قبول۔ دوسری چیز یہ ہے کہ درمیان میں مہر کا تقرر ہو، اگر مہر کا تقرر نہ ہو تب بھی نکاح صحیح نہیں۔ تیسرا یہ کہ مقصود شہوت رانی نہ ہو، شہوت پوری کرنا نہ ہو، بلکہ کیا ہو؟ نکاح کے قید میں لانا مقصود ہو۔ اس سے جو ہے نا مقصد یہ ہے کہ کوئی 10 دن 15 دن 20 دن والا نکاح نہ ہو جس کو نکاح متع کہتے ہیں، بلکہ پرماننٹ نکاح ہو کہ بھئی یہ اس سے میں نکاح کر رہا ہوں، آگے پھر چلے یا نہ چلے وہ اگلا مسئلہ ہے، لیکن جس وقت نکاح ہو رہا ہے اس وقت نیت یہ ہو کہ میں نے تا حیات اس کو اپنی نکاح میں رکھنا ہے۔ اور جو ہے نا چوتھی جو شرط ہے یہاں نہیں ہے، سورہ مائدہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ذکر فرمایا ہے کہ بھئی نکاح کا مقصود یارانہ نہ ہو اور چھپکے سے نکاح نہ ہو، بلکہ کھلے عام ہو، لوگوں کو پتہ ہو۔ یہ جیسے آج کل یہ نوجوان جو ہے نا وہ جا کے عدالت میں نکاح کر لیتے ہیں اور مفتی حضرات کہتے ہیں نکاح ہو جاتا ہے، لیکن نا شریعت کی نظر میں یہ کوئی اچھا نکاح نہیں ہے، کیونکہ یہ خفیہ نکاح ہے۔ نکاح وہ ہوتا ہے کہ جو سر عام ہو، کل عام ہو، اور گواہوں کی کس میں ہو؟ موجودگی میں ہو۔ ان شرائط کے ساتھ اگر نکاح ہوتا ہے، پھر آگے جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کبائر سے اجتناب کرو۔ کبائر سے اجتناب اگر کرو گے تو جو باقی چھوٹے چھوٹے گناہ ہے، کبائر سے اجتناب کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ سارے تمہارے گناہ معاف فرما دیں گے۔ آگے پھر میاں بیوی کے تعلق کو بتایا گیا ہے کہ میاں بیوی جو گھر کا نظام ہے اس میں جو اجتماعی زندگی ہے، مرد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یک گنا عورت پر فضیلت دی ہے، اور وہ فضیلت کی 2 بنیادیں بتائی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے کہ فضل اللہ بہ بعضکم علی بعض، اور دوسرا یہ کہ یہ مرد خرچ کرتا ہے جو ہے نا کس کے اوپر؟ عورت کے اوپر۔ اس لیے جو ہے نا عورت کے مال کو، جیسے معاشرے میں بسا اوقات لوگ عورت سے کمائی کرتے ہیں اور اس کی کمائی کو کہتے ہیں، اسلام نے اس کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا، اور اسلام اس کو اچھی نظر سے دیکھتا نہیں ہے۔ مرد کو کمانا بھی چاہیے اور مرد کو خرچنا بھی چاہیے۔ یہ دونوں ذمہ داریاں کس کی ہے؟ مرد کی ہے، یہ عورت کی نہیں ہے۔ آج کل جو اسلامی معاشرے میں زیادہ تر طلاق کی ریشو میں اضافہ ہے، اس کی بنیادی وجہ بھی ایک یہی ہے کہ بھئی عورت کما رہی ہے اور مرد گھر میں بیٹھا ہوا ہے، جس کی وجہ سے پھر جو ہے نا ظاہری بات ہے جب مرد نہیں کما رہا اور عورت کما رہی ہے تو ظاہری بات ہے اس کا پلہ تو بھاری ہے۔ تو یہ 2 وجوہات ہے۔ پھر اگر میاں بیوی کا آپس میں تنازع ہو تو مرد کو کہا گیا ہے کہ آپ اس کو سمجھانے کی کوشش کرو، پیار محبت سے سمجھاؤ، فعظوہن، کہ جو ہے نا واعظ کرو، نصیحت کرو، پیار سے سمجھاؤ۔ اگر اس سے نہ سمجھے تو وہجرہن فی المضاجع، بستر اس کا الگ کر دو۔ اور کمرے کے اندر میاں بیوی کے رشتے میں دراڑ تب زیادہ آتی ہے کہ جب ان کا معاملہ بیڈ روم سے ڈرائنگ روم میں آ جائے اور ڈرائنگ روم سے باہر گلی میں آ جائے، تو پھر اس کو سدھارنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے ان کا معاملہ بیڈ روم تک جب تک رہے نا تو ان کا معاملہ ٹھیک ہی رہتا ہے، ایک دوسرے کو برا بھلا بھی کہے، جھگڑا بھی ہو، فساد بھی ہو، تب بھی ان کے معاملہ اتنا زیادہ خراب نہیں ہوتا۔ لیکن جب ڈرائنگ روم میں آتے ہیں لوگ انوالو ہو جاتے ہیں، پھر ادھر کی جو ہے نا بہنیں، ادھر کی بہنیں، ادھر کی پھوپھیاں خالائیں، ادھر کی پھوپھیاں خالائیں، سب اپنی اپنی باتیں بیچ میں کر کے معاملے خراب کرتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ جو ہے نا بستر الگ کرو، لیکن اپنے کمرے کے اندر اگر اس سے بھی نہ ہو تو وضربوہن، مارنے کی بھی شریعت نے اجازت دی ہے، لیکن وہ مارنے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ضربا غیر مبرح، ایسی مار نہ مارے کہ بھئی جس سے اس پر جو ہے نا نیل پڑے، نشان پڑے، نشان والی مار نہ ہو۔ اس کے اگر اس سے بھی بات نہ بنے تو ایک ادھر سے اور ایک ادھر سے کوئی سمجھدار دیندار بندہ، مثلا ان کے والد یا ان کے دادا یہ دونوں بیٹھ کے معاملات کو سدھارنے کی کوشش کرے۔ اور جو ہے نا اگر دونوں کی نیت اچھی ہو نا، صالح ہو،
تو اللہ فرما رہے ہیں ضرور ان کا یہ معاملہ سدھرے گا، لیکن اگر ایک کی نیت خراب ہو تو پھر یہ معاملہ سدھرے گا نہیں۔ آج تھوڑی معمولی سی جو ہے نا بات پر، چھوٹے سے معمولی سے جھگڑے پر دونوں عدالت پہنچ جاتے ہیں۔ اب ظاہری بات ہے عدالت نہ کوئی رشتہ ہے نہ ناتا ہے، وہاں تو پیسہ ہے اور جو ہے نا پیسے خرچنے ہوتے ہیں، اور ان کا جوڑنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ ان کا فائدہ تو کس میں ہے؟ توڑنے میں ہے۔ اس لیے جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہے کہ بھئی ایک حکم ادھر سے ایک حکم ادھر سے، پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجتماعی زندگی کے اصول بتائے ہیں۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، یتیموں کے ساتھ کرو، رشتہ داروں کے ساتھ کرو، مساکین کے ساتھ کرو، جو آپ کے قریبی پڑوسی ہے ان کے ساتھ کرو۔ اب قریبی پڑوسی نماز کے اندر بھی جو آپ کے ساتھ کھڑا ہے یہ بھی پڑوسی ہے، اور جس کا گھر آپ کے قریب ہے وہ بھی پڑوسی ہے، جو گاڑی میں آپ کے دفتر میں آپ کے ساتھ والی سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے یہ بھی کیا ہے؟ پڑوسی ہے۔ پھر پڑوسی ایک رشتہ دار ہوتا ہے اور ایک آپ کے دور کا ہوتا ہے، اجنبی ہوتا ہے۔ دونوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ وابن السبیل ہے، جو مسافر ہے، اللہ کے راستے میں ہے، وما ملکت ایمانکم۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخل سے منع کیا ہے کہ بخل نہ کرے، نہ علم میں بخل اور نہ مال میں بخل، دونوں میں سخاوت کا حکم دیا گیا ہے، اور دونوں کے اندر سخاوت کرنی چاہیے۔ پھر آگے نماز کے اندر بتایا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نشے کی حالت میں نماز میں نہ جایا کرو یہاں تک کہ تمہیں یہ نہ پتہ چلے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، یعنی جو آپ کہہ رہے ہیں آپ کو اس کا جو ہے نا پتہ چلے کہ جو ہے نا جو میں کہہ رہا ہوں۔ یہ ابتدائی زمانے کی بات ہے کہ جب شراب کی حرمت کا بھی حکم نہیں آیا تھا، تو اس موقع پر بسا اوقات کچھ لوگ جو ہے نا اس طرح کر لیتے تھے، آپ نے منع کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا۔ پھر وضو کے بعد تیمم کا حکم ہے، اگر مریض ہو یا سفر پہ ہو یا تم میں کوئی بندہ جو ہے نا بڑے چھوٹا جو ہے نا وہ ضرورت کے لیے چلا جائے تو پانی نہ پائے تو فتیمموا ماء صعیدا طیبا فامسحوا بوجوہکم وایدیکم، مٹی بتایا کہ بھائی مٹی سے تیمم کرنا ہے، اور تیمم کے دو فرائض بتا دیے کہ فامسحوا بوجوہکم، چہرے پر مسح کر لو اور ہاتھ پر مسح کر لو، یہ پورا جو ہے نا تیمم کا طریقہ بتا دیا۔ اس کے بعد جو اس میں اہم جو ہے نا مضامین ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اگر تمہارا آپس میں کوئی تنازع ہو تو اس تنازع کو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس حل کرو۔ اللہ کے پاس حل کرنے کا مطلب ہے قرآن میں ڈھونڈو اس کا حل، اگر جو ہے نا وہ نہ ہو تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں آپ کے پاس جا کر حل کرو، اگر وہ نہ ہو تو وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، پھر اولو الامر کے پاس جاؤ اور ان کے پاس اپنا معاملہ جو ہے نا کیا کرو؟ حل کرو۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا، یہاں پر ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ یہ جو ہے نا ایک منافق تھا جو ہے نا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا، اس کا تنازع ہوا ایک یہودی سے تنازع کی صورت میں یہودی کی چاہت تھی کہ ہم جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے اپنا معاملہ حل کریں، اور یہ جو بشیر نامی منافق تھا یہ چاہ رہا تھا کہ ہم کعب ابن اشرف جو یہودیوں کا سردار تھا، عالم تھا، اس کے پاس جائیں، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس لیے نہیں جا رہا تھا کہ ظاہری بات ہے آپ حق سچ فیصلہ کریں گے، اور منافق کو پتہ تھا کہ میں حق پہ ہوں نہیں، لہذا شاید کعب ابن اشرف میرے حق میں فیصلہ کرے، میرا دل جو ہے نا لینے کے لیے۔ بہرحال یہ دونوں آپس میں جو ہے نا لڑتے جھگڑتے اس بات پہ فیصلہ ہوا کہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے پاس جا کے فیصلہ کریں گے۔ جب آپ کے پاس فیصلہ لے جایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری بات ہے جو حق تھا یہودی کا اسی کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ یہ پھر واپس آئے اور پھر ان کے ساتھ لڑنے لگے کہ نہیں ہم جو ہے نا جاتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس فیصلہ لے کے جاتے ہیں، اور جو ہے نا وہ یہودی نے کہا بھائی ایک دفعہ فیصلہ ہو چکا، انہوں نے کہا نہیں ایک دفعہ۔ اچھا اس کا دل تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ یہودیوں کے معاملے میں ان کا رویہ تھوڑا سا سخت ہے، میں جاؤں گا اب ظاہری جو ہے نا شکل میں تو میں مسلمان ہوں، لہذا شاید میرے حق میں فیصلہ کرے۔ چنانچہ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس فیصلہ لے کے گئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو ہے نا جب انہوں نے بات سنائی تو اس یہودی نے کہا ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا کر چکے ہیں، جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا صبر کرو تم، وہ گھر گئے اور واپس آیا اور اس منافق کا سر جو ہے نا
قلم کر دیا. انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا فیصلہ تم نہیں مان رہے ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیے ہوئے فیصلے کے بعد تم میرے پاس جو ہے نا اپنا فیصلہ لے کے آتے ہو. آگے پھر جو ہے نا جہاد کا ذکر ہے تفصیل کے ساتھ. وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرج لنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك ولیا واجعل لنا من لدنك نصیرا. اس آیت کا مقصد مسلمانوں کو جھنجھوڑنا ہے کہ بھئی اس طرح کی صورتحال میں کہ جب مسلمان مرد عورتیں بچے تکلیف میں ہو تو ظاہری بات ہے اگر وہ زبان قال کے ساتھ نہیں ہے تو زبان حال سے تو وہ پکار رہے ہیں نا کہ بھئی کوئی مسلمان، جیسے آج فلسطین کا معاملہ ہے وہاں پر جو ہے نا مسلمان. پھر آگے یہ مسلمان جہاد پہ جاتا کیوں نہیں ہے، یہ منافق کیوں بنا ہوا ہے، اور جہاد میں نہ جانا، جہاد سے گھبرانا یہ منافق کی نشانی ہے. نفاق کی نشانیوں میں سب سے بڑی نشانی یہی ہے کہ یہ جہاد میں نہیں جائے گا، اللہ کے راستے میں لڑے گا نہیں. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ بھئی یہ موت سے ڈرتا ہے. حالانکہ موت تو اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، گھر میں بستر پہ بیٹھے ہوئے ہو، بڑے بڑے قلعوں میں بیٹھے ہوئے ہو، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ آئے گا نا اذا جاء اجلہم لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، ایک جو ہے نا گھڑی نہ موت آگے ہوگی اور نہ پیچھے. بھلے بندہ اگر کسی نے جو ہے نا جہاد کی وجہ سے یا جو ہے نا لڑنے کی وجہ سے مرنا تھا تو حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، جس کا کوئی جو ہے نا کفر میں بھی ساری جنگیں مسلمانوں کے خلاف وہ جو ہے نا لڑتا رہا، اور پھر مسلمان ہونے کے بعد ہر جو ہے نا لڑائی میں ہر جنگ میں وہ شریک ہوئے. لیکن جب شہادت کی قسمت نہیں تھی وہ جو ہے نا اپنی بستر پہ جا کے جو ہے نا فوت ہوئے اور روتے رہے کہ میری قسمت میں شہادت نہیں تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں موت کے ڈر کی وجہ سے جہاد نہیں چھوڑنا چاہیے. پھر آگے جو ہے نا قتل کے احکامات بیان کیے گئے ہیں کہ کسی مسلمان کے لیے قتل کرنا دوسرے مسلمان کو یہ درست نہیں ہے. پھر قتل کی دو قسمیں ہیں، ایک خطأ قتل ہے، غلطی سے قتل ہے. غلطی سے قتل میں دیت ہے، پوری دیت ہے، اور دیت 100 اونٹ ہے. اور یہ کوئی معمولی جو ہے نا رقم آج کل تقریباً معمولی اونٹ بھی 2-2.5 لاکھ روپے کا ہے. 100 اونٹ کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان کی جو قیمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2-2.5 کروڑ روپے رکھی ہے. اور پھر انسان کے ہر عضو کی جو دیت ہے جو ہے نا یہ ایک انگلی کی جو ہے نا یہ 10 انگلیاں ہیں، یہ سارے 10 انگلیوں کی جو ہے نا پورے 100 اونٹ ہے. اگر کوئی کاٹ لے تو ایک انگلی کی قیمت یہ 10 اونٹ ہے. بہت بڑی قیمت ہے جو ہے نا وہ انسان کے اعضاء کی. اور اگر کوئی آدمی جان بوجھ کے قتل کرے تو جان بوجھ کے قتل کرنے کی صورت میں جو ہے نا وہاں پر اس کے لیے قیامت میں جہنم ہے. اور جہنم بھی ایسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے سخت الفاظ فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا وغضب اللہ علیہ ولعنہ واعد لہ عذابا عظیما. اتنے سخت الفاظ کہیں جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں بیان فرمائے ہیں جہاں مسلمان کے قتل کرنے پہ بیان کیے. پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں لڑنے والے ہیں، جو گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ برابر نہیں ہو سکتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجاہدین کو فضیلت دی ہے ان کے اموال اور ان کی جانوں کے ساتھ بیٹھنے والوں پر. پھر آگے جہاد میں نماز کا طریقہ بتا دیا کہ بھائی نماز کیسی پڑھی جائے، یعنی نماز وہاں بھی نہیں چھوڑنی ہے. اور طریقہ بتا دیا کہ ایک جماعت دشمن کے خلاف ہو اور دوسری جماعت یہاں امام کے پیچھے اپنی نماز پڑھے. اور جو ہے نا جب حالت جو ہے نا کیا ہو، جنگ ختم ہو جائے اور امن کی حالت ہو تو امن کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ. اور اگلا جو جملہ ہے وہ سننے کا ہے، إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا. یہ جو وقت سے آگے پیچھے کرنا اور نماز کو الگ طریقے سے پڑھنے کا جو حکم ہے نا، یہ عین حالت جنگ میں ہے، عام حالات میں نہیں ہے. عام حالات میں ہر آدمی کو اپنے وقت پہ نماز پڑھنے کا حکم ہے. اور ظہر کا وقت ظہر کے لیے ہے، عصر کا عصر کے لیے ہے، مغرب کا مغرب کے لیے، عشاء کا عشاء کے لیے. یہ نہیں ہے جیسے کہ آج کل بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی جو نا وہ اگر آپ نے نمازیں پڑھنی ہو تو ظہر کے ٹائم میں عصر اور ظہر دونوں پڑھ لو، یا مغرب کے ٹائم میں مغرب اور عشاء دونوں پڑھ لو. ہاں ایک جمع سوری ہے، صورتاً جمع کرنے کی ایک صورت ہے کہ اگر آپ سفر پہ جا رہے ہیں تو ایک نماز کو بالکل اینڈ پہ لے جاؤ اور دوسری نماز کو بالکل ابتدائی وقت پہ، تو صورتاً تو یہ جمع ہو جاتی ہے نمازیں. لیکن حقیقت میں یہ اپنے اپنے کس پر ہے، وقت پر ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے نا حکم دیا ہے. آگے پھر جو ہے نا
منافقین کا پھر اللہ تبارک و تعالی تذکرہ کر رہے ہیں کہ یہ جو منافقین ہے، اس سے پہلے اہل کتاب کا تذکرہ ہوا، اور اہل کتاب کے بارے مسلمانوں کو کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اے ایمان والو ایمان لے آؤ۔ اب ایمان والے ایمان لائے تو کیسے لائے؟ ایمان والے ایمان لائے کا مطلب ہے کہ حقیقی معنوں میں مسلمان بن جاؤ، حقیقی معنوں میں مومن بن جاؤ۔ یہ جو آپ لوگ ایمان کا دعویٰ کرتے ہو نا، یہ اس دعوے سے آگے بڑھ کر جو ہے نا عملی زندگی میں بھی جو ہے نا ایمان آپ کا نظر آنا چاہیے۔ ویسے جو ہے نا اللہ تبارک و تعالی معاف کرے، ہم میں سے اکثر و بیشتر ایسے ہے، کوئی پاؤ مسلمان ہے، کوئی آدھا پاؤ مسلمان ہے، کوئی آدھا مسلمان ہے، کوئی پونے مسلمان ہے، کوئی جو ہے نا 1/3 مسلمان ہے۔ پورا مسلمان بڑی مشکل سے کیا کرتا ہے؟ ملتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں فرما رہے کہ اے ایمان والو آمنو، حقیقی معنوں میں کیا بن جاؤ؟ مسلمان بن جاؤ، یعنی پورے کے پورے مسلمان بن جاؤ۔ پھر آگے اہل کتاب کا تذکرہ ہے کہ بھئی پہلے وہ ایمان لائے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، ثم کفروا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد کفر اختیار کر دیا، ثم آمنوا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے چلے گئے، پھر کافر بن گئے، ثم ازدادوا کفرا، اور پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے کے آئے تو آپ پر ایمان نہ لا کر انہوں نے اپنے کفر میں کیا کر دیا؟ اضافہ کر دیا۔ اب جب ان کے کفر میں اضافہ کر دیا، اب ان کے لیے کوئی ہدایت کا راستہ باقی نہیں ہے۔ پھر آگے منافقین جو ہے نا وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اور حالانکہ وہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، اور منافقین جہنم کے سب سے آخری درجے میں ہوں گے۔ اور اس کی جو بالکل آخری آیت ہے، یہ جو ہے نا ہم جیسے گناہگار لوگوں کے لیے اس میں بڑی تسلی ہے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ کو کیا پڑی ہے تمہیں عذاب دینے کی؟ اگر تم شکر گزار بن جاؤ اور اللہ پر ایمان لے آؤ۔ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی قدردان ہے، یعنی شکر جب بندہ ادا کرتا ہے تو اللہ اس شکر کی کیا کرتا ہے؟ قدر۔ اللہ شکر نہیں ادا کرتا، اللہ کی طرف جب شاکر کی نسبت ہو تو اللہ قدردان ہے، آپ کے شکر کی قدر کرتا ہے، اور علیمہ، اور جانتا بھی ہے۔ اور جانتا کس کو ہے؟ ایمان، چونکہ دل کی کیفیت ہے، میں آپ کا نہیں جانتا، آپ میرے بارے میں نہیں جانتے، لیکن اللہ تو جانتا ہے کہ کس کا ایمان پکا ہے، کس کا سچا ہے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اللہ